اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوستان محترم، سورہ بقرہ کی ان آیات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے وہ بندہ جو ہے وہ گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے سارے حقوق پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں اور یہ بابرکت ساتیں ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اور دوستان محترم، ایک بات جو ضروری بھی یہ بھی ہے کہ جب آپ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے۔